وہ بچہ آنے والا ہے، وہ دن قریب آ رہا ہے، اب میں تو جا رہا ہوں، اب کوئی راہب تمہیں نہیں ملے گا، اب جس کے پاس تمہیں جانا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی بن کے آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کی بھی عجب داستان ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے کے پہلے کا واقعہ، اگر دل سے سنیں گے نا تو یقین مانیے آنسو روک نہیں پائیں گے، دل روئے گا آپ کا۔ میں نے جب یہ پڑھا تھا، میں نے جب اس کا مطالعہ کیا تو میرے بھی آنسو نکل آئے۔ یہ واقعہ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے سے پہلے۔ کہتے جب میں مجوسی تھا، میرا باپ بہت بڑا مجوسی تھا، میرا باپ مجھے میرے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا کرتا تھا، اس لیے کہ کہیں یہ ایمان نہ لے آئے، یہ کہیں پھر نہ جائے اپنے دین سے۔ میرا باپ مجھے میرے گھر میں ہی رکھتا تھا اور مجھے ہر چیز مہیا کرواتا تھا جو ضرورت کی ہوتی تھی۔ اس نے میرا کام لگا دیا تھا کہ آتش کدے میں آگ لگانے کا، آگ جلانے کا کام میرا دے دیا تھا۔ میں آگ جلایا کرتا تھا اور کھیتوں کا کام کیا کرتا تھا، لیکن باپ میرا مجھے اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ کھیت پر جاتا تھا تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تھا، آتش کدے میں جاتا تھا مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، ایک دن میرا باپ کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا اور مجھ سے کہہ گیا بیٹے تم آج کھیتوں پر چلے جانا اور اپنا کام کر کے سیدھے گھر چلے آنا۔ میں گیا، اکیلا گیا کھیتوں پر۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں اکیلا گیا کھیتوں پر، باپ میرے ساتھ نہیں تھا، باپ کسی کام سے مصروف تھا۔ میں جا رہا تھا کھیتوں پر، راستے میں میں نے دیکھا عیسائیوں کا عبادت خانہ، عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے عیسائیوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی عبادت مجھے اچھی لگی۔ وہ بالکل الگ طریقے سے عبادت کر رہے تھے، جو میری عبادت ہے اور ان کی عبادت، اس میں فرق بہت تھا، وہ الگ طریقے سے تھی۔ میں اس کو دیکھتے ہی مجھے اچھا لگنے لگا، میں وہاں پر دیکھنے لگا کھڑے ہو کر۔ پھر کیا ہوا، حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں شام تک وہیں رہا، میں نے شام تک وہیں دیکھا عبادت خانے میں کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ ادھر ان کا باپ بھی کام نپٹا کر گھر پہ آ گیا۔ جب بیٹے کو گھر پہ نہیں پایا، گھر پر بیٹا موجود نہیں، تو انہوں نے پھر اپنے کچھ لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے لگا دیا کہ ہے میرا بیٹا گم ہو گیا، میرا بیٹا کہاں چلا گیا۔ ان کو بڑا تکلیف ہوئی، انہوں نے کئی لوگوں کو ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ لیکن سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں پھر واپس چلا گیا گھر پہ۔ جیسے ہی گھر پہ پہنچا، میرے باپ نے مجھے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا، بیٹا تو کہاں گیا تھا؟ میں تو تجھے بہت ڈھونڈوا رہا تھا، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اور تو کہاں چلا گیا تھا؟ میرا دل دھڑک رہا تھا، میں بے چین ہو رہا تھا۔ بیٹا مجھ سے جدا مت ہوا کر، تو گھر سے مت جایا کر، تو کوئی کام کرنے کے لیے نہیں جائے گا بیٹے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا ابا میں گیا تھا نا، راستے میں میں نے ایک عبادت خانہ دیکھا جو عیسائیوں کا عبادت خانہ تھا۔ اس عبادت خانے میں لوگ عبادت کر رہے تھے، عیسائی نماز پڑھ رہے تھے، وہ مجھے الگ طریقے کی نماز لگ رہی تھی، الگ طریقے کی عبادت لگ رہی تھی، مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے دین سے بہتر ان کا دین ہے۔ اس کے باپ نے سمجھ لیا کہ لگ رہا ہے اس پر اثر پڑ گیا ہے۔ اس کا باپ کہنے لگا بیٹا مجوسیت ہی سب سے اچھا دین ہے، اور مجوسیت سے کبھی مت پھرنا، اور ان کا دین بہتر نہیں ہے۔ لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے کہا بابا ان کا ہی دین مجھے بہتر لگا، میں نے ان کی نماز، ان کی عبادت بالکل الگ پائی، بابا مجھے مجوسی سے اچھا ان کا دین لگا۔ حضرت سلمان فارسی کو ان کے باپ نے بیڑیاں لگا دی، کہا یہ جو ہے بگڑ نہ جائے تو گھر سے باہر نہ نکل پائے، بیڑیاں ڈال دی پیر میں، اور کہا سلمان اب گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بگڑنے لگے ہو اور مجھے ڈر ہے کہیں تم عیسائیت کو قبول نہ کر لو، عیسائیت اپنا نہ لو، عیسائیت دھرم میں نہ چلے جاؤ، اسی لیے تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیں، بیڑیاں پڑ گئیں۔ لیکن میں اس عبادت خانے کے راہب سے ملا تھا، میں نے اس سے پوچھا تھا مجھے یہ بتاؤ تمہاری مین جگہ کہاں ہے؟ اس نے کہا تھا ملک شام میں۔ جب میرے باپ نے میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالیں تو میں نے کسی ذریعے سے اس تک یہ خط پہنچایا کہ جب ملک شام کوئی قافلہ جائے تو مجھے ضرور بتانا، یا ملک شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے ضرور بتانا۔ کچھ ہی دنوں میں ملک شام سے قافلہ آ گیا، اس نے مجھے خط پہنچایا
کہ ملک شام سے قافلہ آیا ہے، وہ کچھ ہی دنوں میں جانے والا ہے، اگر جاؤ تو آ جانا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے خط ملا، میں نے کسی طریقے سے اپنے پیروں کی بیڑیاں ہٹائیں اور چھپتے چھپتے وہاں سے نکلا، اپنے باپ کی قید سے باہر نکلا اور اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ اس قافلے کے ساتھ چلتا رہا، ملک شام پہنچ گیا۔ جب ملک شام پہنچا تو وہاں ایک عبادت خانے میں پہنچا، ایک جگہ پہنچا، وہاں کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا راہب کون ہے، سب سے بڑا عیسائیت کو ماننے والا اور اس پر عمل کر کے چلنے والا کون ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں راہب ہے، فلاں جگہ چلے جائیں۔ میں اس جگہ کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچا، واقعی جیسا لوگوں نے اس کے تعلق سے بتایا تھا وہ راہب ویسا ہی تھا۔ میں اس کی بارگاہ میں پہنچا، میں نے کہا مجھے عیسائیت قبول کرنا ہے اور مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے دین کے بارے میں آپ بتاتے رہنا، میں آپ کی خدمت میں لگا رہوں گا۔ راہب نے کہا اچھی بات ہے، تم یہاں رہو اور خدمت کرو اور میں تمہیں عیسائیت کے بارے میں بتاتا رہوں گا، میں تمہیں نصرانیت کے بارے میں بتاتا رہوں گا۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں رہنے لگا، لیکن وہ راہب پھر مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ لوگوں سے مال اکٹھا کر لیتا تھا، جو صدقہ وغیرہ خیرات آتی تھی وہ اکٹھا کر لیتا تھا، بجائے غریبوں میں تقسیم کرنے کے وہ اپنا مال جمع کرتا تھا، وہ الگ چھپا کے رکھ دیا کرتا تھا، غریبوں کے حق کو ان تک نہیں پہنچاتا تھا، غریبوں میں تقسیم نہیں کیا کرتا تھا، تو اسی وجہ سے وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ لوگ اسے بہت بڑا سمجھتے تھے، لوگوں کو اس کی حقیقت نہیں معلوم تھی۔ جب وہ مر گیا، لوگ آئے اس کو دفن کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ تم لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے ہو، لیکن یہ بہت بیکار انسان ہے، بہت خراب انسان ہے، لوگوں کو لوٹنے والا انسان ہے، غریبوں کا حق مارنے والا انسان ہے۔ لوگوں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر جاننا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے میں ان کو لے کے گیا اس جگہ پر جہاں اس نے سونے کو چھپا رکھا تھا، گھڑوں میں سونا بھر کے رکھا تھا۔ لوگوں نے جیسے ہی دیکھا کہ بہت سارے گھڑے، بہت سارا سونا رکھا ہوا ہے، بہت سارا مال و دولت ہے، تو لوگ یہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ بہت برا انسان تھا۔ لوگوں نے پھر اسے سولی پر چڑھا دیا، پتھر مار مار کے اس کا جسم چھلنی کر دیا، اور وہ جو مال و دولت تھا وہ غریبوں میں تقسیم کروا دیا۔ اب وہاں پر دوسرے راہب کو رکھا گیا، اس عبادت خانے میں دوسرا راہب آ گیا، وہ واقعی بہت اچھا تھا۔ جب وہ مر گیا، جب اس کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے میں نے اس سے پوچھا کہ اب میں کس کے پاس جاؤں؟ اس کا انتقال ہونے سے پہلے سلمان فارسی نے پوچھا اب میں کس کے پاس جاؤں، کہاں جاؤں جو بہت اچھا راہب ہو، جو واقعی نیک ہو، جو واقعی لوگوں کا حق مارنے والا نہ ہو۔ اس راہب نے مجھے ایک جگہ کا پتہ دیا اور کہا وہاں چلے جاؤ، میری نظر میں اس سے بہتر کوئی راہب نہیں ہے۔ میں وہاں سے روانہ ہوا اور اس جگہ پہنچا جہاں اس راہب نے مجھے بتایا تھا۔ اس راہب کے پاس جیسے ہی پہنچا نا، تو واقعی وہ مجھے ویسا ہی ملا جیسا اس نے بتایا تھا۔ اس کی خدمت میں لگ گیا، اس سے نصرانیت کے بارے میں پوچھتا تھا، وہ مجھے بتاتا تھا، ایک ایک بات مجھے بتاتا تھا، میں اس کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن آیا کہ اس کا بھی انتقال ہونے والا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے، تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ ایک راہب ہے جو بہت ہی اچھا راہب ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسا راہب نہیں ہے جو تم جس کے پاس جاؤ جو نیک ہو۔ تو میں اس کے کہنے پر اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں اس راہب کے پاس گیا۔ اس طریقے سے میں راہبوں کے پاس جاتا رہا، اس راہب کے پاس گیا، اس کی خدمت میں رہا، باقی وہ ویسا ہی پایا جیسا اس نے بتایا تھا، لیکن اس راہب کا بھی تھوڑے دنوں کے بعد انتقال ہونے والا تھا۔ وہ آخری راہب تھا میری اس زندگی میں۔ تو میں نے اس راہب سے پوچھا کہ حضور مجھے اب بتائیے کہ اب مجھے کہاں جانا چاہیے۔ اس راہب نے کہا اس دنیا میں اب میری نظروں میں کوئی ایسا راہب نہیں ہے جس کے پاس تم جاؤ، جس کے پاس تم جا کے رہو، جس کی تم خدمت کرو، لیکن ہاں اب تم کسی راہب کے پاس مت جاؤ۔ اب تم وقت دیکھو، اب تم ٹائم دیکھو، وہ دن آنے والا ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے کہ مدینے میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ آنے والا ہے، وہ دن قریب آ رہا ہے۔ اب میں تو جا رہا ہوں، اب کوئی راہب تمہیں نہیں ملے گا، اب جس کے پاس تمہیں جانا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا نبی بن کے آئے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں
میں نے پوچھا اس کی نشانی تو بتائیے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ وہ راہب کہتا ہے اس کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ پہلی نشانی وہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے، دوسری نشانی وہ ہے وہ صدقے کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ میرے بیٹے، تم اس رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ضرور ملاقات کرنا، ضرور ملنا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ راہب انتقال کر گیا، وہ راہب بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں عرب شریف کیسے جاؤں، میرے پاس تو کچھ ایسا سامان نہیں ہے، کچھ ایسا سادھن نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے، کیسے جاؤں؟ تو مجھے خبر ملی کہ ایک قافلہ عرب شریف جا رہا ہے۔ تو جب میں اس راہب کے پاس رہا کرتا تھا، میں نے رقم تھوڑی جمع کی تھی، تو میں نے کچھ بکریاں اور کچھ گائے لے لی تھی، جانور لے لیے تھے۔ تو میں نے ان جانوروں کو ان قافلے والوں کے حوالے کر دیا کہ اگر تم مجھے عرب شریف لے چلو گے تو یہ جانور، یہ گائے اور بکریاں میں تمہیں دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے قافلے والوں کو یہ گائے اور بکریاں دے دی اور ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ اب یہ قافلہ چلنے لگا، عرب کی اور جا رہا تھا، لیکن جب وادی قرا میں پہنچے تو قافلے والوں نے مجھ پر ظلم کیا اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا، مجھے اس کا غلام بنا دیا۔ یہودی مجھے اپنے شہر لے گیا، وہاں میں نے بہت کھجوروں کے درخت دیکھے۔ میں نے سوچا شاید یہی وہ شہر ہے جس کے تعلق سے راہب نے مجھے بتایا تھا۔ چنانچہ میں اس یہودی کے یہاں کام کرتا رہا، اس کا غلام تھا۔ تو ایک دن اس کا چچا زاد بھائی آیا، اس یہودی نے مجھے اپنے چچا زاد بھائی کے ہاتھ بیچ دیا، میں اب اس کا غلام بن گیا۔ چنانچہ وہ اس کا چچا زاد بھائی مجھے لے کر مدینہ منورہ پہنچا۔ اللہ کی قسم جب میں مدینہ منورہ پہنچا میں بہت خوش تھا، میں بہت خوش ہو گیا کہ جس جگہ میں آنا چاہتا تھا آج اس جگہ آ گیا۔ جو نشانیاں مجھے راہب نے بتائی تھی کہ وہاں بہت زیادہ کھجوروں کے درخت ہوں گے اور وہ میں نے وہاں پا لیے۔ اب میں منتظر تھا کہ میرے کانوں میں وہ صدا گونجے کہ اس پاکیزہ ہستی نے مدینہ منورہ کو نوروار کر دیا ہے، اس کی آمد کی خبر سابقہ آسمانی کتب میں دی گئی ہے۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، میں کھجوروں کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، میں کھجوریں توڑ رہا تھا، وہی میرا مالک آیا اور چیختا چیختا کہنے لگا اللہ فلاں قبیلے کو برباد کرے۔ وہ لوگ مقام قبا میں جمع ہیں اور ایک ایسے شخص کا دین قبول کر چکے ہیں جو مکہ سے آیا ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کا نبی کہتا ہے۔ اس قبیلے کے اکثر لوگ اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ایمان لا چکے ہیں۔ جب میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی کی یہ بات سنی تو میں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہو گیا کہ گویا کہ میں اس کے اوپر گر جاتا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا کہ منزلیں قریب ہیں، اس ذات سے ملنے والے ہیں جس کے تعلق سے راہب نے بتایا تھا، وہ ذات آج ایسا لگتا ہے مل جائے گی۔ وہ نیچے اترے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے کہ میں نیچے اترا، میں نے اپنے مالک کے چچا زاد بھائی سے کہا ذرا دوبارہ بتانا تم کیا بتا رہے ہو۔ جب میں نے اتنا کہا نا تو اس کو غصہ آ گیا، اس نے ایک تھپڑ مجھے مارا اور کہا اپنے کام سے کام رکھو۔ سلمان فارسی کہتے میں دل میں تو بڑا خوش تھا کہ لگ رہا ہے وہ گھڑی آنے والی ہے، اس ہستی سے ملنے والا ہوں جس کے تعلق سے راہب نے بتایا تھا، بڑے خوش تھے دل میں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میں نے کچھ رقم جمع کر رکھی تھی، میں اس رقم کو لے کر چپکے سے بازار گیا، بازار سے کچھ کھانے کی چیزیں خریدیں اور خریدنے کے بعد اس نبی کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نبی کی بارگاہ میں چلا گیا اور جانے کے بعد میں نے وہاں پر جا کے اور کہا کہ حضور میں یہ چیزیں لایا ہوں کھانے کی، صدقہ لایا ہوں، اس صدقے کو آپ لے لیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا یہ صدقے کی کچھ چیزیں ہیں، یہ لو کھاؤ۔ پھر میں واپس چلا آیا، پھر میں نے کچھ رقم لی اور بازار گیا۔ کچھ دنوں کے بعد بازار گیا، وہاں سے میں نے کچھ چیزیں لیں اور پھر میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا حضور یہ میں کچھ چیزیں لایا ہوں آپ کے لیے، آپ کے صحابہ کے لیے، یہ کھا لیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا، خود بھی وہ چیزیں کھائیں اور صحابہ کو بھی کھلائیں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میری دوسری بھی نشانی پوری ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد میں جنت البقیع کی طرف جا رہا تھا، دیکھا وہاں پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ اب میرے دل میں تو یہ تمنا تھی کہ وہ آخری نشانی پوری ہو جاتی تو میں مطمئن ہو جاتا۔ دو نشانی تو پوری ہو گئیں، آخری نشانی بچی ہے کہ دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 چادریں اوڑھے تھے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب گیا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی ہوا کا جھونکا آ جائے
کہ حضور کی چادریں اڑ جائیں اور جو مہر نبوت دونوں شانوں کے درمیان ہے اس کو میں دیکھ لوں، چوم لوں، حضور کے قدموں پہ گر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں، کیونکہ آخری یہ نشانی بچی تھی، اس کے بعد وہ پوری نشانیاں پوری ہو جاتی۔ حضور نے ان کے دل کا حال جان لیا، دونوں چادروں کو پھینک دیا، سلمان دیکھ لے، تو آخری نشانی پوری کرنے کے لیے آیا ہے، وہ آخری نشانی پوری کر لے۔ حضرت سلمان فارسی نے دیکھا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ سلمان فارسی نے جیسے ہی مہر نبوت کو دیکھا آگے بڑھے، مہر نبوت کو چومنے لگے، چپٹ گئے، چومنے لگے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان بس کرو۔ سلمان فارسی قدموں پہ گر گیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے، یا رسول اللہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ بڑا انتظار دیکھا یا رسول اللہ،